الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها من مسيرة 40 عاما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ ہے امن و امان کا گہوارہ اسلام سکون کا مظہر ہے امن و امان کا گہوارہ اسلام سکون کا مظہر ہے، کل بھی سکون اسلام سے تھا اور آج بھی اس کا رہبر ہے۔ قابل تکریم حضرات اساتذہ کرام، میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، آج کے اس تقریری مقابلے میں چند معروضات سخن آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جو موضوع اور عنوان میرے دامن تکلم کی زینت ہے وہ ہے دارالاسلام میں ذمی کافر کے حقوق۔ گرامی قدر، آج دنیا میں مختلف تنظیمیں، مختلف مذاہب، مختلف اقوام مختلف طریقوں سے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو حقوق فراہم کرتی ہیں، مگر یہاں قابل غور پہلو یہ ہے کہ وہ تمام تنظیمیں، تمام اقوام، تمام مذاہب فقط اپنے ماننے اور اپنے جاننے والوں کو ہی حقوق دیتی ہیں، مگر میں قربان جاؤں اپنے پیارے مذہب اسلام پر، جو نہ صرف اپنے ماننے والوں کو بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو دارالاسلام میں معاہدہ کر کے رہائش پذیر ہیں ان کو بھی تمام حقوق فراہم کرتا ہے۔ اور یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی معاشرہ ایک فکر و نظر کا معاشرہ ہے، عقائد اور خاص خیالات کا معاشرہ ہے۔ انہی عقائد سے اس کے تمام گوشے جڑے ہوئے ہیں اور وہیں سے احکام، آداب اور اخلاق کے تمام چشمے پھوٹتے ہیں، اور اسلامی ریاست میں اسلام ہی طرز معاشرت کی بنیاد، قانون و دستور کی اساس اور زندگی کے تمام مراحل میں ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ معاشرہ متعصب اور تنگ نظر نہیں، جذباتی اور جانبدار نہیں، بلکہ رواداری، بھائی چارگی، محبت، انصاف اور رحمت کی خوشبو سے آراستہ ایک باغ و بہار ہے، اور اس معاشرے میں بسنے والے تمام انسانوں کے درمیان، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، ایک خوشگوار تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اور یہ ایسا ہی مجہت اور انسانیت نواز تعلق ہے کہ جو دنیا نے اسلام سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ گرامی قدر، اب آتے ہیں اپنے اصل عنوان کی طرف کہ دارالاسلام میں ذمی کافر کے حقوق کی جب بات کی جائے تو سب سے پہلے جان و مال کے تحفظ کی بات آتی ہے۔ جب یہ مقدمہ میں بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں، جواب ملتا ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ تمہارے دین میں قتال نہیں کیا یا تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب یہ معاملہ میں بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں، جواب ملتا ہے من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحھا من مسیرۃ 40 عاما، کہ جنت میں جانا تو دور کی بات، 40 سال کی مسافت سے آنے والی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ گرامی قدر، جب یہ معاملہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالی میں پیش کیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ ذمی کافر کے اموال کے بارے میں، ان کی جان کے بارے میں کیا حقوق ہیں، جواب ملتا ہے انما بذل الجزیۃ لتکون اموالہم کاموالنا ودماؤہم کدمائنا۔ جان و مال کے تحفظ کے بعد جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے، وہ یہ آتی ہے کہ انسان کے مال کی حفاظت کی جائے۔ جب یہ معاملہ میں بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہوں، جواب ملتا ہے کہ من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس
فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ جس کسی نے ذمی کافر سے اس کا حق غصب کیا یا اس کو بغیر اتنی تکلیف زیادہ پہنچائی جس کا وہ مکلف نہیں تھا، تو میں قیامت کے دن اس ذمی کی طرف سے اس مسلمان سے جھگڑوں گا۔ آقا کائنات فرماتے ہیں کہ وَمَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا خَصَمُهُ وَمَنْ كُنْتُ خَصَمُهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جاتا ہوں تو تمام ممالک سے آنے والے وفود سے یہ بات پوچھتے نظر آتے ہیں کہ تمہارے علاقے میں اہل ذمہ کے کیا حالات ہیں، کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو تمہارے علاقوں میں مسلمانوں سے تکلیف پہنچتی ہو۔ آخر میں کچھ اپنے دانشوروں، اپنے اسکالروں، ایسے اسکالروں اور ایسے دانشوروں جو مغرب کا آلاپ الاپتے ہیں، جو مغرب کے گنگاتے ہیں، ان کو کہوں گا کہ آؤ اسلام کی طرف، آؤ دیکھو اس پیارے مذہب کو کہ اس نے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو کتنے ہی اعلیٰ حقوق دیے ہیں، کتنے ہی اعلیٰ طریقے سے ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ اور ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔